الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر المنصور المؤید الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین. الامام المنتظر والحجت الثانی عشر الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. عزیزان گرامی، گفتگو تھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے. یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی گئی تھی. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو نورانی شخصیت ہے، جو معنوی شخصیت ہے، ان کا وجود، ان کی خلقت جو دنیا سے پہلے ہے، وہ بھی ایک مسلم الثبوت حقیقت ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تب بھی ان کے اندر جو خصوصیات پر جس ماحول انہوں نے تربیت پائی، ان کے آبا و اجداد جو تھے، ان کے افراد جو تھے، وہ ایسے بہترین تھے جس کا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ خدمت میں گزارش کی جا چکی ہیں کہ علیہ السلام کا خاندان، ان کے دادا، ان کے چچا اور بقیہ لوگ کتنے عالی نسب لوگ تھے. یہ بنی ہاشم کا خاندان کتنا عالی خاندان تھا، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے. اور یہ خاندان بہترین خاندان تھا ہر اعتبار سے. حضرت علی علیہ السلام میں وہ خون کی شرافتیں بھی آئی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے پر جو لوگ ہیں ان کے یہ شرافتیں دور دور نہیں پائی جاتی. اس خاندانی شرافت کے تعلق سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جس پاکیزہ آغوش میں پروان چڑھا ہوں اور میں نے جس ماں کا پاکیزہ دودھ پیا ہے، یہ پاکیزہ دودھ اور یہ مقدس آغوش اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی ظالم کی بیعت کروں. یعنی یہ اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ جب تم شادی کرنے جاؤ کسی لڑکے کی تو لڑکی کہ نہ شکل دیکھو، نہ صورت دیکھو، بلکہ خاندانی شرافتیں دیکھو، کیونکہ یہ خاندانی شرافتیں تمہاری نسل میں منتقل ہونے والی ہیں. بہرحال تو علی علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کیا کہ ان کے دادا عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا، حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا. ان کے پردادا جناب ہاشم نے باقاعدہ فقیروں میں کھانا بانٹا. ان کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں خرچ کر دی اور رسول اللہ کی حمایت میں خرچ کی. جو میں نے عرض کیا کہ واقع جملہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اتنا عظیم جملہ ہے جس کو کوئی ملے کہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں اب امارہ بن ولید کو بنی عرب کے قریش کے حسین ترین فرزند کو دے دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں محمد کو دے دیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تم محمد کی بات کر رہے ہو.
اگر تم ساری دنیا لا کے مجھے دو تب بھی میں محمد کے پیر کا ناخن تم کو نہیں دوں گا۔ یہ قربانی، یہ ایثار، یہ جذبہ ابو طالب علیہ السلام سے مولا کائنات علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ آپ تاریخ پڑھیں، کیا ایسا کوئی فداکار تھا جو ابو طالب جیسا فداکار رہا ہو؟ بلکہ جتنے لوگ نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کل اسلام کی دشمنی پہ اترے ہوئے تھے۔ جناب ابو طالب کے تعلق سے آپ غور کریں، چونکہ جناب ابو طالب کا تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے، خاص کر مولا کائنات کی منظر کی، لہٰذا میں عرض کروں تو یہ بات ہو سکتا ہے میرے جملے میرے مولا امام وقت کے خوشنودی کا سبب قرار پا جائے، ان کے جد امجد کا تذکرہ میرے آقا مولا میرے امام وقت کے خوشنودی کا سبب قرار پا جائے، مجھے ان لوگوں میں شمار کیا جائے جو جناب ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں غیب کا علم تھا، ابو طالب غیب کا علم رکھتے تھے، ان کو کل کا پتہ تھا۔ آپ دیکھیں علیہ السلام کو واقعاً کیسا باپ ملا ہے اور کیسی ماں ملی، جو میں آج عرض کروں گا، دونوں کا تذکرہ اگر میں کر سکا، دونوں باپ کیسا ملا اور ماں کیسی ملی۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے بچے کل علم میں، اخلاق میں، عمل میں، دین میں، دینداری میں، پرہیزگاری میں، امانت داری میں اچھے نکلے، تو ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت ایسے ہی خاندان ڈھونڈنا چاہیے جو امانت داریوں کا خاندان ہو، جو شرافتوں کا خاندان ہو، جس کے پاس اخلاق پائے جاتے ہوں۔ دولت کی خاطر کہ اس کا بزنس بڑا ہے، اس کے پاس فیکٹری بڑی ہے، یہ بزنس، یہ فیکٹری، یہ منتقل نہیں ہوتی، دولت منتقل نہیں ہوتی، بلکہ دولت تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے وصیت، اب دیکھ اس وصیت کو ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے اور اسنا المطالب نے بھی نقل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا جناب ابو طالب علیہ السلام کیسا غیب کا علم تھا، غیب جانتے تھے، اور جو باتیں اس وصیت میں کی 100% درست ہے۔ اور انی اوصیکم میں محمد، میں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ الْأَمِينُ فِي الْقُرَيْشِ، یہ قریش میں امانت دار ہے۔ امانت داری ہر چیز میں، امانت داری فعل میں، عمل میں، قول میں، مال میں، جاہ میں، زبان میں، ہر جگہ امانت داری۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو پیسہ دیا، 10 روپے دیا اور آپ نے 9 روپے لوٹائے، کہ خیانت کر دی، کیونکہ آپ نے جتنا دیا تھا۔ تو ہر چیز کو اس کا صحیح جگہ پر رکھنا امانت داری۔ تو پیغمبر امین تھے، صرف مال میں نہیں، پیغمبر امین تھے اپنی پوری زندگی میں۔ ان کی زبان امین تھی، کبھی حق کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی، نگاہیں امین تھی، کان امین تھے، ذہن امین تھا، فکر امین تھی، خیالات امین تھے، کردار امین تھے۔ پیغمبر ہر میدان میں امین تھے، کسی جگہ بھی کوئی ذرہ برابر قدم پھسلے نہیں ہے، معصوم، امین۔ والصدیق فی العرب، یعنی یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے۔ پیغمبر کا کس میدان میں پیغمبر امین تھے؟ اس ماحول میں جس میں امانت داری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جس میں دن دہاڑے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، جہاں قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں تھا، اس ماحول میں پیغمبر امین۔ والصدیق فی العرب، جہاں جھوٹ قاعدے سے بولا جاتا، اس ماحول میں پیغمبر صادق نہیں، صدیق، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ یعنی پیغمبر اس ماحول میں رہ کر کے بالکل بھی اس ماحول سے متاثر، ذرہ برابر اس ماحول کا کوئی اثر وجود پیغمبر میں نہیں ہوا۔ وَهُوَ الْجَامِعُ لِكُلِّ مَعْ، جو کچھ میں ساری اچھی صفتیں پیغمبر میں جمع ہیں،
وَلَقَدْ جَاءَنَا بِأَمْرٍ قَبَلَهُ الْجَنَانِ بابا، ہمارے پاس ایک ایسی فکر، ایک ایسی دعوت، ایک ایسا پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ جس کو دل قبول کرتا ہے اور جس کو قلب تسلیم کرتا ہے. یعنی پیغمبر کی دعوت دلوں کو چھو جاتی ہے، پیغمبر کا پیغام قلب کے اندر اتر جاتا ہے. یعنی یہ پیغام فطرت سے ہم آہنگ ہے، یہ پیغام دل سے ہم آہنگی رکھتا ہے. اس کا جملہ یہ واقع جناب ابو طالب کا علم غیب ہے. میں خدا کی قسم کھا، اگر جناب ابو طالب مومن نہ ہوتے تو خدا کی کیوں قسم کھاتے؟ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، ان کانی انظر، میں دیکھ رہا ہوں الی ثعالیق العرب، یہ عرب کے آوارہ چور، اور میں تعریف کیا کہ سالی کے ترجمہ کیا گیا ہے بے کردار لوگ، واہل العرب، اور اہل اطراف و بقیہ اطراف کے لوگ، والمستضعفین من اور بقیہ وہ لوگ جو کمزور کر دیے گئے، قد اجابو، یہ آج نہیں تو کل پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں گے. کس زمانے کی بات ہے؟ جس زمانے میں مکے میں اسلام لانے والوں کی تعداد انگلیوں پر تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ پورا پیغمبر کا دشمن تھا. جناب ابو طالب کی وفات مکے میں ہوئی ہے، شاب ابو طالب کے بعد ہوئی ہے. سختیوں کا زمانہ ہے، ہر طرف مصیبت ہی مصیبتیں ہیں. اس کے پہلے کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کانی انظر، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی نگاہ جناب ابو طالب کا المستقبل کو دیکھ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عرب کے بدماش لوگ، آوارہ لوگ کل اسلام کو قبول کریں گے. یہ اطراف والے آئیں گے، یہ آج وہ لوگ جو کمزور کر دیے گئے ان کے اسلام کو قبول کریں گے. وَصَدَّقُوا كَلِمَتُ، آج نہیں تو کل ان کی باتوں کی یہ ضرور تصدیق کریں گے. وَعَزَّمُوا أَمْرَهُ، ان کے امر کی تعظیم کریں گے. فَغَاضَ بِهِمْ غَمَرَاتُ الْمَوْتِ، اور ان کے ساتھ موت کا غبار آئے گا. وَسَارَتُ رُؤُسَاءُ قُرَيْشَ فَصَنَادِيدُهَا أَذْنَابًا وَالدَّوْرَ، اور یاد رکھنا یہ عرب کے قریش کے سید و سردار بزرگ، یہ سب پامال ہو جائیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. صلح حدیبیہ اس وصیت کے 10-12 سال کے بعد واقع ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد سارے عرب کی سرداری ختم ہو گئی اور سارے بڑے گھرانے ٹوٹ گئے. ابو طالب علیہ السلام کی صلح حدیبیہ سن 8 وغیرہ میں ہوئی ہے. 10-12 سال کے بعد ابو طالب کی وفات کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد مکے نصر. جناب ابو طالب علیہ السلام صلح حدیبیہ سے 10-12 سال پہلے پیشن گوئی کہ دیکھو یہ ہونے والا ہو کے رہا. دیکھو فیضا بِعَازَمِهِمْ عَلَيْهِ أَجْوَدُ، دیکھو ان کے پاس جانا حاجتوں کو لے کر کے اور ان کو قیادت دینے. دونکم یا معاشرہ قریش، ودونک، دیکھو اے قریش والو، اپنے اس فرد کی حفاظت کرنا پیغمبر کی، ان کو خطرے میں مت ڈالنا، ان کو تنہا مت چھوڑنا. وَكُونُوا لَهُ وَلَاةً وَلِحِزْبِهِ، دیکھو تم ان کے ولی بننا، دوست بننا، سپاہی بننا، لشکر بننا. اس کے بعد جملہ آپ غور کریں، فَوَاللَّهِ لَا يَسْلُكُ أَحَدٌ سَبِيلَ مُحَمَّدٍ إِلَّا رَشَدَ، دیکھو ہر میں سے تم میں جو شخص محمد کے راستے پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا. وَلَا يَأْخُذُ بِهِ إِلَّا سَعْدٌ، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. وَلَوْ كَانَ نَفْسِي مُدَّةً وَفِي أَجَلِ تَأْخِيرٍ لَكَفَرْتُ، اگر اللہ نے مجھے مدت دے دی ہوتی اور میں زندہ رہتا تو میں ان سے ساری سختیوں کو دور کرتے رہتا اور ساری بلاؤں کو سے کنارے کرتے رہتا. لیکن
انی اشہد بے شک میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی اور جو بات کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں. آپ غور کریں کون جملہ کہے گا؟ یہ سالیک آوارہ لوگ. اب اس میں خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الدرایا میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک عورت سے، ایک خاتون سے امیر شام نے شادی کا پیغام، ایک خاتون کو امیر شام نے شادی کا پیغام دیا. اب غور کریں کہاں مولا کہاں بقیہ لوگ، اور تو کریں. اب ذرا متعلق وصیت دیکھیں، ایک خاتون کو امیر شام نے شادی کا پیغام دیا. وہ عورت پیغمبر کے پاس آئی. اس زمانے کی بات ہے جب امیر شام نہیں ہوئے تھے، مکے میں تو یہ لوگ کہتے پیغمبر سے. تو انہوں نے کسی خاتون کو شادی کا پیغام دیا. جب یہ پیغام اس خاتون کے پاس پہنچا، جب یہ پیغام اس خاتون کے پاس پہنچا تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے لیے آئی. پوچھا پیغمبر یہ ایسا پیغام آتا ہے؟ جب کسی کے پاس شادی کا پیغام آتا ہے، فلاں جگہ میری لڑکی کا پیغام آیا ہے، تو جو لوگ اس کے جاننے والے ہوتے چاہنے والے ہوتے جا کے مشورہ کرتا ہے. اس نے پیغمبر کی خدمت کیا، اللہ کے رسول خدا آپ کو درود و سلام پہ نوازے، میرے پاس ایسا پیغام آیا ہے. پیغمبر نے منع کیا اور کیا فرمایا؟ انہو سعلوک. آپ سالوک کا ترجمہ لغت میں جا کے دیکھ لیجئے. انہو سعلوک. اب آپ غور فرمائیں، علی کا مقابلہ کس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ان کے والد بزرگوار تھے. اور اگر آپ ان کی والدہ کی بات سنیں تو والدہ نے پوری زندگی پیغمبر کی خدمت میں گزار دی. واقعی میں ایسے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا کردار بچوں میں منتقل ہوتا ہے. لہذا شادی کے مسئلے کو آسان مت لیجیے. ہر دولت مند، ثروت مند، سرمایہ دار، حسین، خوبصورت گاڑی، بنگلہ، موٹر، کار، اس کے پیچھے مت جائیے. خاندانی شرافتیں دیکھیے. یہ شرافتیں بچوں کو منتقل کریں گی. اور اگر آپ ان خاندانی شرافتوں، تو کل جب آپ دیکھیے شادی میں بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ نے دولت کی تو یہ ایک سوڈا واٹر کا فوار ہے. 1 سال 2 سال 4 سال رہتا ہے، پھر اتر جاتا ہے. پھر آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا ماحول ہے. اس وقت جب آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے اور آپ کو گھر میں سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس وقت آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. ابھی کی بات مت دیکھیے، 10 سال کے بعد کی دیکھیے. لہذا انتخاب میں بڑی کوشش کیجیے. علیہ السلام کو جو خصوصیت ملی تھی واقعی نظر، جناب ابو طالب علیہ السلام نے ہمیشہ پیغمبر کو اپنے بچوں پر ترجیح دی. جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی والدہ نے بھی ہمیشہ پیغمبر کو ترجیح دی. ملتا ہے بعض باتوں ملتا ہے کہ عرب میں سخت گرمی پڑتی تھی، سخت گرمی پڑتی تھی، سر چھٹک جاتے تھے. اس میں عرب کے دستور کے بعد بچوں کے سروں پر تیل لگا دیے جاتے تھے تاکہ گرمی بہت زیادہ سر پر اثر نہ کرے. اگر وہ تیل کم ہوتا تھا تو فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ سلام علیہ پیغمبر کے سر پر لگاتی تھی، اپنے بچوں کے سر پر نہیں لگاتی تھی. اپنے گود کے بالوں کو اتنا خیال ہے جتنا پیغمبر کا خیال رکھتے تھے، جتنا ان کا خیال رکھتے تھے. یہ چیزیں منتقل میں آپ بتا دیں کوئی ایسی عورت ملی جو فاطمہ بنت اسد کے علاج سے پیغمبر کا خیال رکھا ہو.
بتا دینا کیا کہتے ہیں، چاہنے والے بول گئے تھے اجاب غور کریں. اور جناب فاطمہ بنت اسد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئی تو علی علیہ السلام کے ساتھ رہی. یعنی یہ بات آپ کو سننا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جب شادی ہو جاتی ہے تو بہویں ساس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنی ساس کو اپنے ساتھ رکھا. جناب فاطمہ بنت اسد مکے سے ہجرت کر کے علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی اور شادی کے بعد جناب زہرا کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی. آج تک کوئی روایت نہیں ملی کہ ساس بہو کے کوئی جھگڑے ہوئے ہوں. ہماری وہ کنیزیں جو جناب زہرا علیہ السلام علیہ کی کنیزی پر فخر الناس کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ جناب زہرا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ساس کے ساتھ زندگی گزارے اور ان کی خدمت کرے. اور اس کے بعد جناب علیہ السلام جو بات ہوئی تو اس میں کام تقسیم کر دیے گئے. جو جناب زہرا کی عمر کم تھی، جوان تھی، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو مولا نے کہا دیکھے کام کریں کہ جو باہر کے کام ہیں، چونکہ بوڑھی عورتیں آسانی سے جا سکتی تھیں، آپ جا کے کہ آپ باہر کے کام آپ کریں گے، گھر کے سارے کام جناب زہرا کریں گے. یعنی ساس بہو میں کام کی تقسیم ہو گئی تھی. ساس بہو میں کام کی تقسیم ہو گئی تھی. یہ بھی ایک نمونہ ہے ایسا زندگی میں. یہ بھی نمونہ ہے. کبھی آپ نے نہیں کہ علیہ السلام یہ سب واقع نمونے ہیں. اور جناب فاطمہ بنت اسد واقعی پیغمبر کے بارے میں جو تھی، اسلام لانے والوں میں پہلے تھی، اسلام اظہار کرنے والوں میں تھی. یہ خاندان کبھی بھی بت پرست نہیں رہا ہے. یہ خاندان کبھی بھی بتوں کا پجاری نہیں رہا ہے. یہ خاندان شروع سے موحد رہا ہے. یہ کبھی بھی برائیوں کے قریب نہیں گیا، کبھی بھی اس نے خطائیں نہیں کی ہیں. یہ خاندان واقعی عظیم خاندان ہے. اور اتنا عظیم خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کام کیا. جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو کہا کہ آج میری ماں کا انتقال ہوا ہے. اور پیغمبر نے کتنا کام کیا ان کے ساتھ. اپنے بہرحال ان کو کفن دیا، تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، اور جب قبر تیار ہوئی تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جا کے نکلے، قبر میں جا کے لیٹے، دعا کی کہ قبر فاطمہ بنت اسد رحمت سے پیش آنا. جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے عجب سو کیا بہت سے لوگ انتقال، نہ پیغمبر نے سب کو پیغمبر نے پیرہن نہیں دیا، اس طرح تشییع جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، اور اس طرح سے قبر میں لیٹے نہیں، اس طرح سے دعائیں نہیں کی، اس طرح سے منتیں نہیں مانی، اس طرح سے کہا آپ نے جس کے ساتھ کیوں کیا. لوگوں کو تھا کیا وجہ ہے. تو کیا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ أَبَرَّ بِي مِنْهَا. ابو طالب کے بعد مجھے حق میں سب سے زیادہ مہربان فاطمہ بنت اسد تھی. بچے کی طرح پالا. انما البست قمیص، میں نے ان کو اس لیے اپنی قمیص دے دی ہے تاکہ جب میدان جنت قیامت میں آئے تو جنت کا لباس اور جنت کے خلت پہن کر کے جائیں. اور میں اس لیے قبر کے لیٹا ہوں تاکہ ان کے لیے سارے برزخ کے مسئلے آسان ہو جائیں. تو علی ابن ابی طالب اس مقدس خاندان کی فرد ہے. فخر کر سکتے ہیں. آپ بتا دیں کسی لوگوں کو جو زمانے میں تھے جو اپنے ماں باپ پر فخر کر سکتے ہو. اگر آپ زیادہ تحقیق کرنے جائیں گے تو سب یوں ہی سا ملے گا. آپ تاریخ تلاش کر لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے لوگوں کو. کوئی ایسا مل جائے جو کہ میری ماں ایسی تھی، میرے باپ ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے چچا ایسے تھے، میرے خاندان ایسا تھا. کوئی ملے تو بتائیے گا. اگر کوئی اپنے آباء و اجداد پر فخر کر سکتا ہے تو خاندان ہاشم علی ابن ابی طالب.
میری ماں فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے ایمان لانے والی، پیغمبر کی خدمت کرنے والی، قربانیاں دینے والی، ایثار کرنے والی، میرے باپ ابو طالب، میرے پیغمبر کے بعد، یہ ساری چیزیں خاندانی نہیں کرنا، یعنی یہ سب جو فضیلتیں، یہ بات غور کریں، یہ جو فضیلتیں جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد کو کی ذکر کی جا رہی ہیں، وہ اس بنا پر نہیں کہ پیغمبر ان کے چچا تھے، بھتیجے تھے، یہ اس بنا پر انہوں نے پیغمبر کی بعنوان پیغمبر خدمت کی ہے، یعنی یہ درجات خدمت رسول کی بنا پر ملے ہیں۔ اگر بھتیجے کی بنا پر کرتے تو جذباتی کام تھا، خون کا رشتہ تھا، نہیں، یہ جذباتی کام نہیں تھا، یہ معرفت کی بنیاد پر خدمتیں تھی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کی عظمتوں سے واقف تھے، جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر کی عظمتوں سے واقف تھی، وہ صرف ایک بھتیجے کی تربیت نہیں کر رہی، وہ ایک رسول کی تربیت کر رہی تھی، وہ ایک رسول کی پرورش کر رہی تھی، وہ رسول کی خدمت کر رہی تھی، صاحب منصب کی خدمت کر رہی تھی۔ تو یہ بتا دے گا کہ مولانا نے کیا دیکھا کہ میں نے اپنے گھر میں جب سے آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو رسول اللہ کی خدمت کرتے دیکھا ہے، ان کو ہر پر ترجیح دیتے دیکھا ہے، تو یہ چیزیں ملیں گی نہیں ملیں گی۔ اور یہی ساری خصوصیتیں علی علیہ السلام کے بعد منتقل ہوئی، اور علی علیہ السلام سے یہ خصوصیتیں کہ رسول کو ترجیح دینا، فرزندان رسول کو ترجیح دینا، یہ خصوصیتیں علی علیہ السلام سے جناب ابو الفضل عباس میں منتقل ہوئی، یہ خاندانی شرافتیں منتقل ہوئی، اور کیسے منتقل ہوئی؟ یہ علیہ السلام کی تربیت تھی، علیہ السلام کے خون کا اثر تھا کہ جب شدت پیاس کے عالم میں، پیاس اپنے شباب پر تھی، شدت پیاس کے عالم میں یا ابو الفضل عباس علیہ السلام دریا پر پہنچ گئے، مشک بھر لی، مشک بھر لی، شدت پیاس ہے، چلو میں پانی لے لیا، پیاس کہتی پی لو، پانی لیا، عباس یہ شرط وفا نہیں ہے کہ حسین پیاسے رہ جائے تم پانی پی لو، یہ شرط وفا نہیں، عباس حسین پیاسے رہ جائے تم پانی پی لو۔ یہ شرافتیں، یہ عظمتیں خاندانی شرافتوں سے ملتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی صفتیں یہاں آئی، اور شرافتیں کہاں سے ملی؟ جب علیہ السلام شب ضربت اپنے گھر سے نکلنے لگے، دیکھ کیا کردار ہے، اپنے گھر سے نکلنے لگے تو کچھ بطخیں پالی تھی، ان کے آواز آنے لگی، تو کہنے لگے ابھی تو یہ بطخوں کی آواز ہے، تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر سے رونے کی آواز ہے۔ ان بطخوں کو بھی احساس تھا کہ میرے مولا باہر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اپنے قدموں سے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ مولا نے وصیت کہ دیکھو یہ بے زبان کے جانور ہیں، اگر ان کو دانا پانی دے سکتی ہو تو گھر میں رکھنا، اور اگر دانا پانی نہیں دے سکتے تو ان جانوروں کو آزاد کر دینا، یہ خود اپنا دانا پانی تلاش کر دیں گے۔ اللہ اللہ، وہ علی جو ایک جانور کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا، جو جاتے وقت وصیت کر کے جاتے ان جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے بچے کربلا کے میدان میں التش 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 کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور کوئی ان بچوں کو
پانی پلانے والا نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم